آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ ایک بار پھر سفر غزل کا لے کر ہم آ پہنچے ہیں ایک خاص موڑ پر، لیکن اس سے قبل کہ آگے بڑھیں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے طوطی ہند حضرت امیر خسرو کے بارے میں۔ تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خسرو جیسا جینیس اور اس کے جیسا ملٹی فیسیٹڈ جو ہے کوئی اور شخص جو ہے ہمیں ہندوستان کی تاریخ میں بڑی مشکل سے ملے گا آپ کو۔ اس دور کے بعد سے اب تک موسیقار وہ تھے، ہسٹورین وہ تھے، اپنے زمانے کے جو ہے یودھا بھی تھے بہت بڑے، اور کئی جنگوں میں شامل رہے ہیں وہ، اور مشورے دیتے تھے بہت اچھے۔ اس کے بعد تصوف سے ان کا لگاؤ، تو وہ تو ایک ایسی عجیب اور ہندوستان کی موسیقی کی تاریخ، میوزک کی تاریخ خسرو کے بغیر تو نامکمل سمجھی جائے گی۔ بہت بڑا اور اہم چیپٹر ہے۔ کئی راگ راگنیوں کو ملا کر انہوں نے جو ہے کچھ نئے راگ وہ کیے، انہوں نے وادیہ سنگیت میں بھی جو ہے بڑے اضافے کیے، تو اس سے تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی غزل جو ہے، اس کی غزل کا تو غالب نے بھی اعتراف کیا، میر نے بھی اعتراف کیا۔ حضرت امیر خسرو کو فارسی والے بھی اپنا شاعر مانتے ہیں اور ہندی ادب میں بھی ان کا منفرد مقام ہے، اور اردو والے انہیں اردو کا ابتدائی شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ جب فارسی زبان کا دورہ ہوا تو یہ خواص کی فارسی زبان رہی ہے۔ خاص لوگوں نے خیر غزلیں بھی کہی، خود امیر خسرو نے 2500 سے زیادہ غزلیں اس میں ہی کہی ہیں۔ ان کے دوست جو ہیں امیر حسن سجزی، وہ تو یہ سمجھیے کہ سادی ہند کہلاتے تھے، اور تو 2500 غزلیں اس نے کہیں۔ لیکن اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں ہماری اردو غزل کا ایک طریقے سے بیک گراؤنڈ بن گئے۔ یہاں جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلی چیز جو ایران سے آتی ہے ہمارے پاس، وہ آتی ہے، وہ اس کا نام ہے تصوف۔ سب سے غزل جو ہندوستان میں آئی تو وہ جو عارفانہ رخ تھا اس کو لے کے آئی۔ اسی لیے جو مشائخ آئے، جو عرفاء آئے، وہ سارے کے سارے شاعر تھے، اور سب کے دواوین، اکثر کے دواوین ملتے ہیں، اور ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اشعار سے گفتگو ہوئی، اور جب تذکرے بھی لکھے گئے تو شعر اور نثر دونوں میں لکھے گئے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں فارسی کے ایک اور بڑے ہندوستانی شاعر کی، وہ ہیں مرزا غالب۔ گو کہ مرزا غالب کو اپنی فارسی شاعری پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ فارسی ادب میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو مقام انہیں اردو ادب میں ملا۔ غالب بہت بڑا غزل کا شاعر تھا۔ غالب کہتے ہیں کہ بگذر از مجموعہ اردو کے بھی رنگ منس، ہاں فارسی بھی تابے بھی نہیں نقشۂ رنگ رنگ۔ وہ کہتے ہیں میری فارسی کی غزلوں کو دیکھو، اردو کو چھوڑ دو۔ مگر ہم نے غالب کی فارسی غزلوں کو دیکھ لیا۔ یہ غالب کا بھی ایک انداز تھا کہنے کا کہ ارے اس کو کیا دیکھتے ہو، مگر غالب بھی جانتے تھے کہ اس میں کتنی جان ہے۔ بھائی آہنگ دیکھیے، الفاظ دیکھیے، اتار چڑھاؤ دیکھیے، کیفیات دیکھیے، حقیقت دیکھیے۔ غالب کے یہاں کتنی چھوٹی سی بات، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اتنی خوبصورتی سے اتنی بڑی بات کو اتنے خوبصورت الفاظ سے، اتنے آہنگ سے بیان کرنا کسی آسان کام ہے؟ تصوف کو غالب نے 2 مصروں میں ایسا نبھا دیا، ایران میں جواب مثال ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ شہود، شاہد، مشہود، مشاہدہ، اب کوئی چیز چھوٹی ہے؟ فعل، فاعل، مفعول میں کہیں بھی مصدر، ساری چیزیں غالب۔ یہ کمال تھا اردو شعراء کا۔ ہمارے یہاں فارسی کا چلن کم ہو گیا، اور اب آج کے زمانے میں تو بالکل نہیں کم ہے، اور ان کی غزلوں کا، ان کی شاعری کا فارسی میں بہت بڑا رتبہ ہے، اور فارسی والے جانتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مگر چونکہ اردو میں انہوں نے بہت کم کہا ہے، اس لیے وہ عام فہم تھی اور لوگوں کو پسند آئی، اس لیے وہ اردو کی شاعری سے مقبول ہوئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا غالب کا نام آج اسی طرح مقبول ہے جس طرح زبان اردو۔ کوئی اردو کے بارے میں جانتا ہو لیکن غالب کے بارے میں نہ جانتا ہو، ایسا ممکن نہیں۔ غالب کی غزل ہے، ان کا انداز دیکھیے آپ، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب انسان ہونا میں کیا مایوسی ہے، موسیقی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔
خوشی نہیں ہے وہاں غم ہے. جیسے غالب کی غزل انہوں نے کمپوز کی ہمیں کہ بھائی پھر مجھے دے دے تر یاد غالب بیٹھا ہے دکھی ہے. دل جگر تشنائے فریاد دم لیا تھا نہ قیامت نے گھنوں پھر تیرا وقت سفر یاد غالب ہر دور کے اور ہر شخص کے شاعر ہیں. ان کے شعروں کی تہ میں نے کہا نا کئی درجے ہیں سمجھے. زندگی بہت آسان شعر انہوں نے کہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, اس کے سمجھنے میں کیا دقت ہے. اسی طرح سے انہوں نے کئی درجوں پہ شاعری کی ہے. اس میں بامعنی بھی ہے, گہری معنی بھی ہے اور عام فہم بھی ہے, مگر ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ بہت تہدار اور گہری ہے, اسی لیے مشکل پسند بھی ہے. غالب تک پہنچتے پہنچتے ایک بڑی نمایاں تبدیلی تصور حسن و عشق میں ہوئی ہے. یہ غالب کے پہلے کسی نے نہیں کہا. بھائی 50 آدمی نے اگر عشق کیا تو کسی کو تو کامیاب ہونا چاہیے تھا, لیکن روایت کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ ہر شاعر کا محبوب بے وفا, عاشق بالکل نیاز مند, رقیب روسیہ وعدہ کرتا ہے کہ میں رات کو آؤں گا ملاقات کروں گا لیکن کبھی نہیں آتا. لیکن غالب تک جب غزل ہماری پہنچتی ہے تو غالب نے اس تصور میں تبدیلی پیدا کی اور اسے زندگی کے قریب لائے. مثلا انہوں نے یہ کہا وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا, وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا, تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. یعنی اگر ہماری تمام نیاز بندیوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے, خالی وفا کیے جا رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کوئی دوسرا در دیکھ لیں گے. تو یہ جو غالب کے ساتھ غزل نے ہماری سوچنا شروع کیا. غالب کی بہت سی غزلیں ہیں جو کیوں اور کیا پر ختم ہوتی ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ غزل یہ جو کیا اور کیوں آتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے اب سوچنا شروع کیا ہے. روایت کی گرفت اب ٹوٹ رہی ہے. روایت کی گرفت جو فارسی شاعری سے آ رہی تھی وہ. ناظرین, غزل کے بارے میں اس معلوماتی سفر کو یہیں روکتے ہیں اور رخ کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف, جہاں آپ کی ملاقات کروائیں گے آج کے دور کے ایک مشہور شاعر سے اور سنوائیں گے ان کی ایک غزل ایک مترنم آواز میں. ناظرین, غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل کی یہ صنف گزشتہ کئی صدیوں سے انسانوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے اور گزشتہ 6 دہائیوں سے ایک رنگا رنگ شخصیت بھی غزل کے سہارے دلوں کو جوڑ رہی ہے. یہ ہیں پنڈت آنند موہن زوتشی یعنی گلزار دہلوی, جن کے ایک ایک لفظ ایک ایک طور سے دہلی کی تہذیبی وراثت کی خوشبو آتی ہے. شاعری میں اعلیٰ مقام رکھنے کے علاوہ گلزار صاحب وضاقتہ اور انداز گفتگو کے ذریعے بھی ہر بزم میں سفیر اردو کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں, زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہوں میں. حالانکہ اس شعر کے برعکس وہ گنگا جمنی کلچر اور مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمائندہ ہیں کہ جن کو سب فرقوں کے لوگ اپنا سمجھتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں جناب گلزار دہلوی سے ان کی ہی زبانی ان کی ابتدائی زندگی کی داستان. جب ہم نے ہوش سنبھالنا شروع کیا, بالکل عنفوان لڑکپن میں نہیں بچپن, چاروں طرف شعر و ادب تھا اور سالے کے پاک باز مولانا پنڈت امرناتھ مدن ساحر میرے تایا ابا بڑے اور ظاہر غالب اس زمانے کے آدمی, ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ افسر الشعراء آغا شاعر غزل باش وحید العصر امام غزل داغ استاد بیخود دہلوی مفتی اعظم ابو حنیفہ ہندی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی سمجھے, اور کیا نام پنڈت برج کشور زوتشی شور میرے دوسرے انک صرف فارسی میں شعر کہتے تھے. 2 دیوان ایران میں بکے ان کے آزادی سے پہلے سمجھے شور, اور بابا اردو مولوی عبدالحق اور بابا اردو علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی میرے استاد بھی اور چچا بھی دونوں. ان لوگوں کی خدمت میں ان کے قدوم میں میمنت لزوم میں ابا کے ساتھ 6 7 5 برس کی عمر سے بیٹھنا شروع کر دیا.
ہمیشہ، اور اکثر و بیشتر عصر اور مغرب کے بعد بالخصوص، اور مشاعروں یعنی اتنا چھوٹا تھا میں کہ ان کی باتیں سنتے سن کے، ان کی شاعری سنتے سنتے وہیں سو جاتا تھا۔ گلزار دہلوی دنیا بھر کے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں۔ وہ مشاعرے کی سٹیج کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے گلزار دہلوی مشاعرے کی سٹیج تک پہنچے۔ شکیل بدایونی دلی میں میرے پڑوس میں رہتے تھے، اختر الایمان علی گڑھ سے دلی آ گئے، جعفری علی گڑھ سے دلی آ گئے، دلی میں سارا لکھنؤ علی گڑھ دلی میں بھر گیا۔ اور 41 کے بعد ذوالفقار بخاری اور ایس بخاری پطرس، جنہوں نے یہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس بنایا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یہ پطرس نے بنوایا، انہوں نے لاہور، لکھنؤ اور دلی کے سارے ترقی پسند مصنفین، ادیب اور شاعروں کو رکھ لیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ سب سے یارانہ ہو گیا۔ ماہر القادری اور صابر دہلوی اور شکیل بدایونی اور جمیل الدین علی اور بسمل شاہجہاں پوری، یہ تو مجھے غزلوں کے مشاعرے میں لے جاتے تھے۔ شاہجہاں پور چلو، جے پور چلو، فلانی بجنور چلنا ہے، مظفر نگر چلنا ہے، میرٹھ چلنا ہے، علی گڑھ چلنا ہے، آگرہ یہ تو غزلوں کے مشاعرے میں لے جاتے تھے۔ اور جعفری اور اختر الایمان اور فیض احمد فیض، اپندر ناتھ اشک اور عصمت آپا اور راجندر سنگھ بیدی، یہ مجھے نظموں کے مشاعرے میں، جہاں قومی نظمیں، انقلابی نظمیں، سیاسی نظمیں پڑھی جائیں، یہ مجھے وہاں لے جاتے تھے۔ ناظرین، غزل کے کرافٹ میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ گلزار صاحب نے ایک طویل عرصہ غزل کی خدمت میں گزارا ہے۔ انہی سے جانتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں غزل میں کب رونما ہوئیں۔ میں نے متقدمین کو دیکھا، متوسطین کو دیکھا، متاخرین کو دیکھا، اور پھر ترقی پسندی، پھر جدیدیت، پھر مابعد جدیدیت، پھر یہ کہ فیض جیسے آدمی، جعفری جیسے آدمی، اختر الایمان جیسے آدمی، وہ پھر غزلیں کہنے لگے، تو نظم والوں پر بھی غزل کا رغان، حالانکہ ان کی غزلیں جدید ہوتی تھی، معاصرانہ ماحول ہوتا تھا، یہ نہیں کہ وہی چوبا چاٹی کی شاعری صرف ہو رہی ہے، وہ بھی تھی، مگر یہ تو میری غزلوں میں چنانچہ یہی رنگ غالب رہا۔ دنیا کے 62 ملکوں میں سالانہ مشاعرے ہوتے ہیں، تقریباً 58-60 ملکوں میں تو میں جا چکا ہوں، جگہ جگہ سے مجھے خطاب اور ایوارڈ اور میمنٹو مل چکے۔ ہندوستان کے باہر، سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، بحرین میں، ایران میں، جرمنی میں، امریکہ میں، لندن میں، جگہ جگہ تو مجھے میمنٹو اور ایوارڈ اور خطاب ملنے لگے، اور مان پتر، سپاس نامے۔ ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ خالی دل کی باتیں غزل میں نہیں کہہ سکتے تھے، حالات نے مجبور کر دیا تھا کہ دماغ کی باتیں بھی کرو، ماحول کی باتیں بھی کرو، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی، نئی جنریشن کو پرانی تاریخ، تہذیب کی، آزادی کی، ارتقاء زبان و ادب کی، ہندی ادب، پنجابی ادب، انگریزی ادب کے اثرات، یورپ کے اثرات آزادی کے بعد جو زیادہ شروع ہوئے، ان باتوں کی وجہ سے ہماری غزل میں نئے رنگ کی تبدیلیاں اور انگڑائیاں آنے لگیں۔ اس سے یہ ہوا کہ غزل محدود نہیں رہی، غزل میں ہر رنگ آنے لگا، تعلیم کا، تربیت کا، تنقید کا، تاثر کا، احتجاج کا، پیار کا، بہار، موسموں کا ذکر، تہواروں کا ذکر، سمندر سے آسمانوں تک، زمین، چاند، آسمان کا ذکر، اور اس میں بیچ میں محبت، محبوب، ماں باپ، بیوی، محبوبہ، ان سب کے حالات کو اس امتزاج سے 4 آدمیوں نے اس میں پہلے بڑھ چڑھ کے کہا: اختر شیرانی، مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض اور اختر الایمان۔ اس کے بعد جعفری، کیفی اعظمی
اور جانثار اختر اور کچھ سلام مچھلی شہری، ان لوگوں نے ایک غزل کے انداز میں بھی نیا رنگ شروع کیا، جس کا اثر ہم لوگوں پہ اور ہمارے بعد کے لوگوں پہ پڑنا شروع، اور ہمارے بعد کے لوگوں پہ جو رنگ پڑا تو پھر رفعت سروش، عالم فتح پوری، مخمور سعیدی، زبیر رضوی، نشور واحدی، فنا کانپوری، بشیر بدر، کلیم قیصر، کلیم عاجز، وفا ملک، ان لوگوں نے یہ اثرات کو قبول کیا۔ اور ناظرین، اب وقت آ گیا ہے گلزار دہلوی صاحب سے ان کی ایک غزل سننے کا، تو گلزار صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک غزل ہمیں سنائیں۔ یہ میری ان چند غزلوں میں ہے جن پر مجھے فخر اور خود بھی ناز ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے، بس وہی آگہی میں گزری ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، بس وہی آگہی میں گزری ہے۔ روز و شب میں کشی میں گزری ہے، روز و شب میں کشی میں گزری ہے، زندگانی اسی میں گزری ہے، زندگانی اسی میں گزری ہے۔ ان کی بھی رہ سکینت دار آئی جن کی اسکندری میں گزری ہے، ان کی بھی رہ سکینت دار آئی جن کی اسکندری میں گزری ہے۔ آس کے جگنوں، آس کے جگنوں صدا کس کی، زندگی روشنی میں گزری ہے۔ آس کے جگنوں صدا کس کی، زندگی روشنی میں گزری ہے۔ آسرا ان کی رہبری ٹھہری جن کی خود رہزنی میں گزری ہے، آسرا ان کی رہبری ٹھہری جن کی خود رہزنی میں گزری ہے۔ ہجر کے رنج و غم معاذ اللہ، ہجر کے رنج و غم مرے توبہ، ایک شب ایک صدی میں گزری ہے۔ ہجر کے رنج و غم معاذ اللہ، ایک شب ایک صدی میں گزری ہے۔ کون خوشحال ہے زمانے میں، کون خوشحال ہے زمانے میں، کس کی آسودگی میں گزری ہے، کس کی آسودگی میں گزری ہے۔ ہم نشینی پہ فخر کر ناداں، ہم نشینی پہ فخر کر ناداں، صحبت آدمی میں گزری ہے۔ ہم نشینی پہ فخر کر ناداں، صحبت آدمی میں گزری۔ اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں، اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں، اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں۔ عمر جو مفلسی میں گزری ہے، اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں، عمر جو مفلسی میں گزری ہے۔ کوئی موج نسیم سے پوچھے، کوئی موج نسیم سے پوچھے، کیسی آوارگی میں گزری ہے۔ کوئی موج نسیم سے پوچھے، کیسی آوارگی میں گزری ہے۔ یہ دو شعر قطع بند ہیں کہ یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں، یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں، اپنی بھی شاعری میں گزری ہے، اپنی بھی شاعری میں گزری ہے۔ میر کے بعد غالب و اقبال، میر کے بعد غالب و اقبال، ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے۔ میر کے بعد، میر 17ویں صدی کا شاعر، غالب میر 18ویں صدی کا شاعر، غالب 19ویں صدی کا شاعر، اقبال 20ویں صدی کا شاعر۔ میر کے بعد غالب و اقبال، ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے۔ گاہ گاہ گل بینی گاہ گل بوسی، گاہ گل بینی گاہ گل بوسی، عمر گلزار اسی میں گزری ہے۔ گاہ گل بینی گاہ گل بوسی، عمر گلزار اسی میں گزری۔ ناظرین، امید ہے گلزار دہلوی صاحب کی یہ غزل آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اب پروگرام کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں گلزار دہلوی صاحب کا کلام ایک دلکش آواز میں۔ گلدستہ تہذیب چمن بن کے
بن کے رہے ہیں، ہر دور میں ہم ناز وطن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن بن کے رہے ہیں۔ مٹ مٹ کے ابھرتی رہی قسمت کی لکیریں، مٹ مٹ کے ابھرتی رہی قسمت کی لکیریں، ہم وقت کے ماتھے کے شکن بن کے رہے ہیں، ہم وقت کے ماتھے پہ شکن بن کے رہے ہیں، ہر دور میں ہم ناز وطن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن بن کے رہے ہیں۔ قربان ہوئی روح کسی جسم پہ جب سے، قربان ہوئی روح کسی جسم پہ جب سے، ہم شعر میں خوشبوئے بدن بن کے رہے ہیں، ہم شعر میں خوشبوئے بدن بن کے رہے ہیں، ہر دور میں ہم ناز وطن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن۔ دیتے رہے منزل کا پتہ راہ روح کو، دیتے رہے منزل کا پتہ راہ روح کو، گلزار میں ہم سر و سمن بن کے رہے ہیں، گلزار میں ہم سر و سمن بن کے رہے ہیں، ہر دور میں ہم ناز وطن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن بن کے رہے ہیں، گلدستہ تہذیب چمن بن کے رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ پروگرام؟ امید ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو سکون پہنچا ہوگا۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے غزل سے وابستہ معلومات لے کر اور غزل گوئی اور غزل سرائی کے رنگوں سے آپ کو شرابور کرنے کے لیے۔ آصف خان کو فی الحال دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو۔ اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام